السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رحمتوں اور ربیع الاول ہے، اور اس بابرکت ماہ کی مناسبت سے میلاد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے سیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج کے سیشن میں ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب اربعین رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطاء الامین فی رحمت النبی العظیم میں جو دی گئی 40 احادیث ہیں، جن میں سے 20 احادیث آپ 8ویں سیشن میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج ہم 21ویں سے 40ویں حدیث مبارکہ تک کا مطالعہ کریں گے اور جانیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود باعث رحمت کیسے ہے اور باعث برکت کیسے ہے۔ تو آئیے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، سو تم جو کچھ خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ۔ انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف نہ ٹھہراؤ، اور اگر ایسا کوئی کام ان کے ذمہ لگاؤ تو اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا، یعنی ایک ایک عضو کے بدلے میں اجر عطا ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی لونڈیوں میں سے اگر کوئی لونڈی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے کہیں لے جانا چاہتی تو لے جا سکتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کے جنازہ کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کسی مریض کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے اور شفا عطا فرما، بے شک شفا دینے والا تو ہے، شفا نہیں مگر تیری شفا، ایسی شفا مرحمت فرما جو بیماری کا نشان تک نہ چھوڑے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو اسی رات دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کب دفن کیا گیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ گزشتہ رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم نے اسے رات کے اندھیرے میں دفن کیا تھا اور آپ کو جگانا ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر قیام فرما ہوئے
تو ہم نے پیچھے صفیں بنا لی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر ان پر گزرنے والے حالات سے باخبر ہو کر صحابہ کرام سے فرمایا انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے، اور وہ بھی کسی کبیرہ گناہ کے باعث نہیں، بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا بہت زیادہ چغلیاں کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی اور اس کے 2 حصے کر کے ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں تو ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ موٹے کنارے والی ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی راستے میں ملا تو اس نے بڑے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا، یہاں تک کہ میں نے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے کی رگڑ کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے مجھے اس میں سے عطا فرمائیے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور مسکرا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال عطا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول پانی لانے کا حکم فرمایا جو اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تم 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ وہ عرض گزار ہوا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور ہم وہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عرق پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھی اور عرق ایک پیمانہ ہے۔ فرمایا سائل کہاں ہے؟ وہ عرض گزار ہوا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں لے جا کر خیرات کر دو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ وہ آدمی عرض گزار ہوا یا رسول اللہ کیا اپنے سے بھی زیادہ غریب پر؟ خدا کی قسم ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ کی وادی میں کوئی گھر ایسا نہیں جو میرے گھر سے زیادہ غریب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ پچھلے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور امام ابو داؤد نے فرمایا امام زہری نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ رخصت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس آدمی کے لیے خاص تھی، سو اگر آج کوئی آدمی اس طرح روزہ توڑ لے تو اس کے لیے شرعی کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر شراب نوشی کی حد جاری فرمائی۔
ایک روز پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حالت نشہ میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا اے اللہ اس پر لعنت فرما، یہ کتنی دفعہ اس جرم میں لایا گیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، عبد الرزاق، بزار اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مجھے اپنی قمیض عطا فرمائیے کہ اس میں سے میں اپنے والد کو کفن دوں اور آپ اس پر نماز پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قمیض عطا فرما دی اور فرمایا جنازہ کے وقت مجھے اطلاع کر دینا تاکہ اس پر نماز پڑھوں۔ جب اطلاع دی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہوئے قیام فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی تو وہی نازل ہوئی اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازہ پر نماز نہ پڑھیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکری کا زہر آلود گوشت لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا تو وہ گوشت بول پڑا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے اس گوشت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے اس پر قادر نہیں کرے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر قادر نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اس یہودی عورت کو معاف فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں ہمیشہ پایا گیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ السلام علیکہ، یعنی تجھ پر معاذ اللہ موت ہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ، یعنی اور تم پر بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تجھ پر موت ہو۔ لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جب اہل کتاب تمہیں سلام کیا کریں تو انہیں وعلیکم کہہ دیا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ یہودیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، پھر کہا السلام علیکہ، یعنی معاذ اللہ تجھے موت آئے۔ تو میں نے کہا تمہارے اوپر موت ہو اور لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ
جو انہوں نے کہا وہ آپ نے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے وا علیکم کہہ دیا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ تو یہاں کے کافر ذمی کا جنازہ ہے۔ دونوں نے بیان فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ جان نہیں ہے؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد یعنی جن غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور بزار نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی معاہد شخص یعنی ذمی کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے گا۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یا یہ کہا کہ مجھے بکری کو ذبح کرنے سے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی شیبہ، بزار اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، جبکہ امام حیثمی نے فرمایا یہ حدیث کثیر الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔